بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہرحال ویلاگ آج پھر اور حسب معمول عمران خان صاحب گردی گردش کرے گا اور اسی کے اوپر ہی فوکس رہے گا۔ خبر کا حصہ تو عمران خان صاحب ہیں ہی ہیں، فار دا رائٹ ریزن اور دا رانگ ریزن۔ آج پھر ایک زبردست تقریر فرمائی، وہی تقریر ریپوٹیشن، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بیسیکلی تو تقریر شاید انہوں نے کچھ اور کرنی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب کی بھی آج بڑی ایک ایگریسو قسم کی پریس کانفرنس تھی، جس میں بظاہر تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے انڈر دا سرکمسٹانسز جتنا بہترین معاہدہ کیا ہے، بقول ان کے 600-700 بلین روپے کے ٹیکسز کی خبریں عام آ رہی تھیں، اور ہر اکانومسٹ کہہ رہے تھے اتنے لگانے پڑیں گے، تو منی بجٹ میں 107 بلین روپے کے ٹیکسز لگے، تو یہ اچیومنٹ بتائی۔ پھر یہ بتایا کہ 40 ارب جو روپے ہے وہ غریبوں کے لیے سبسڈی کے لیے بھی آئی ایم ایف نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے، اور پھر بتایا کہ کس طریقے سے تمباکو کے اوپر اور مہنگی انڈسٹریز کے اوپر ان کے اوپر جو کہ صحیح اپر کلاس ہے اور لگژری کارز، ان کے اوپر بے شمار ٹیکسز لگے ہیں، تو زیادہ حاصل اصول ادھر ہی ہوگا۔ اب اگر بجلی اور پیٹرول کی قیمت اور نہ بڑھی، کہ میرا خیال میں وہ بڑھائیں گے وہ، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ جو کیا ہوا ہے اس میں تھوڑی ہے، تو اس میں مہنگائی جو ہے وہ ظاہر ہے پہلے بھی آلریڈی کوئی تقریباً 30% تک مہنگائی پہنچی ہوئی ہے، اور آگے بڑھ گئی تو مزید خرابی ہوگی۔ اس سے پورے پاکستان کی صنعت بالکل صحیح ہے کہ متاثر ہو رہی ہے، اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور ساتھ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، تو بڑا عجیب و غریب ہے جو ہے پاکستان کے اندر ایک عام آدمی کا، غریب آدمی کا، مڈل کلاس والے کی زندگی، غریب آدمی کی زندگی بالکل دوبھر تو ایک سادہ سا لفظ ہے، بالکل ناممکن ہو گئی ہے۔ بارہ عمران خان صاحب نے اس کے مقابلے میں پھر ایک تو اس کو ایکسپلائٹ کیا، کرنا بھی چاہیے، سیاست کے اندر ہوتا ہے، ان کا پورا حق بنتا ہے۔ جب یہ شہباز شریف صاحب یا باقی پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی وغیرہ اپوزیشن میں تھیں، تو وہ بھی عمران خان صاحب کے جو مہنگائی کا جو افریت تھا اس کو اس طرح ایکسپلائٹ کر رہے تھے۔ ڈالر مہنگا ہوتا تھا تو یہی باتیں کرتے تھے جو آج عمران خان باتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ عمران خان صاحب کی تقریر مجھے یوں لگا کہ اگر نواز شریف صاحب اپنی تقریر کریں کہ جی میرے وقت میں گروتھ ریٹ 6.2 تھا، میرے وقت میں اکانومی کا سائز جو تھا 335 بلین ڈالر پہنچ گیا، میرے وقت میں مہنگائی جو تھی ہم نے 4.5% سے نیچے رکھی، ہمارے وقت میں جو ہے ان امپلائمنٹ کم ہو گئی، ہمارے وقت میں جب ظاہر ہے گروتھ ریٹ بڑھتی ہے تو ان امپلائمنٹ ختم ہوتی ہے، اور جب گروتھ ریٹ مائنس ہوتی ہے یا زیرو کی طرف جاتی ہے تو امپلائمنٹ جو ہے اتنی ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے۔ تو وہ سارے انہوں نے ایسے لگا کہ جیسے ذکر کریں نواز شریف صاحب کا۔ اب اپنا ذکر کرتے ہیں یہ جو 8-9 مہینے کے، جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ 7-8 مہینے باجوہ جو ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے اسے پورے پاکستان کو پیرالائز کیے رکھا ہے۔ میں حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے اس مطالبے میں دل و جان سے ساتھ ہوں کہ جنرل باجوہ کا ایک اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے، اور ان کو بالکل اناٹرنی نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے سیاستدان بشمول عمران خان کے وہ بھی خرچ ہو جائیں گے، جنہوں نے باجوہ صاحب کے جرائم میں ان کے ساتھ شراکت داری کی ہے، باجوہ صاحب کے جرائم میں جنہوں نے 3-4 سال، میں تو اس کو بڑا گندا سا لفظ کہتا ہوں، ایک جائز ناجائز شراکت داری کی ہے، اور یہ حکومت اسی کے وجہ ملی ہے۔ بہرحال چلو جو بھی ہے، اگر شیطان کی طرف سے بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس کے ہاں میں ہاں ملا دو، اور میں باجوہ کے سلسلے میں بالکل عمران خان صاحب کے آواز میں لاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، کہ میرے نزدیک بھی سب سے بڑا مجرم اس ملک کا عمران خان سے بھی بڑا مجرم باجوہ ہے، کیونکہ اسی نے یہ سارے کام شروع کیے تھے 2016 کے بعد جو پیناما شروع ہوا اور جو کچھ ہوتا رہا، یہ سارا اسی کے اقتدار کی اور دور کی جو ہے یہ ساری ہمارے اوپر انعامات ہیں، نوازشات ہیں۔ اب لیکن جھوٹ سے عمران خان صاحب نے اتنے بولے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ 50 لاکھ میں نے نوکریاں دی، اب کیا ایسی باتیں کہنے کا مطلب، کون سی آپ نے 50 لاکھ نوکریاں دی؟ آپ نے کہا جی ہمارے وقت میں جو مہنگائی تھی وہ 12% کی، نہیں، آپ کے وقت میں مہنگائی 20% کے قریب ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کے آپ کے بتائے فگر ہے، لیکن جو آپ بات نہیں بتاتے ہو، یہ نہیں بتاتے کہ نواز شریف صاحب جو ہے 116 پہ کرپشن انڈیکس 139 پاکستان کا نمبر تھا، موسٹ کرپٹ کنٹریز میں جو ہے کرپشن انڈیکس ہے 1 جو ہوتا ہے بڑا کلین ہوتا ہے، جو پاکستان کا نمبر 139 تھا 2013 میں، نواز شریف صاحب اس کو 116 میں لے کے آئے، 116 پہ۔ بہرحال اینی میں اب عمران خان صاحب
اس کو دوبارہ 144 پہ لے کے گئے. یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کرپشن میں اتنا نہیں تھا, اور یہ وہ صاف چلی شفاف چلی کا شاخسانہ تھا. اب اسی جب کیسز کھل رہے ہیں تو اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے خیال 33 FIR ہیں, 30 FIR ہیں. آپ بھائی جا کے کنٹیسٹ کریں اور بتائیں کہ یہ جھوٹی ہیں یہ سچی ہیں. جو FIR جھوٹی ہیں کورٹ میں کنٹیسٹ کریں, کورٹ تو ریلیف دے دیتا ہے. کورٹ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کے لیے کل 9 بینچ بنا دیا KP کے اور پنجاب کی اسمبلی میں. مجھے کوئی اعتراض نہیں, بالکل بنانا چاہیے. یہ سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرنا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے, آئین کیا کہتا ہے. میری 2 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو خیر میں وہ ایک عام سی کر دیتا ہوں, پھر دوسری بات جو اصل ہے وہ بعد میں کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس بینچ کے اندر قاضی فیض عیسیٰ اور سردار مسعود طارق, قاضی فیض عیسیٰ نمبر 2 ہے, سردار مسعود طارق نمبر 3 ہے. اور مت بھولیں کہ سردار قاضی فیض اور سردار مسعود طارق جو ہے چیف جسٹس کو انہوں نے 5 ان کے مرضی کے ججز نہیں دیے. عدالت کے جو الجہاد ٹرسٹ کے ڈیسیژن کے عین مطابق سینیورٹی کے اوپر ترقی ملے گی, جس کی وائلیشن کر رہا ہے حاکم نثار نے یہ بدعت شروع کی تھی, اور یہ جو ہے اس کے بعد گلزار نے بھی اس کو جاری رکھا, اور اس کے بعد اب ہمارے عزت مآب عمر عطا بدال صاحب اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا انہوں کھاتے کیا کس کا گیم ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ ججز آتی ہے, ظاہر ہے جس طرح کی اگر زور ہے ججز اپنے طور پہ تو کبھی ان کے اتنی جو ہے شاید جو فیوریٹزم نہ ہو, لیکن اینی وے تو وہ ججز جو ہیں ان کو جو آپ نے دیکھا کس طریقے پولائزیشن سامنے آ گئی, سب پتہ چل گیا سپریم کورٹ میں 2 گروپس ہیں. پھر فیصلہ یہ بھی ہوا اس سے پہلے گلزار صاحب کے وقت میں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو عمران خان صاحب کے کیسز نہیں دیے جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا کانسٹیٹیوشن کیس ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کا سینیورٹی کا نمبر 2 جج, نمبر 3 جج, اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ مجھے اس سے دوسری بات یہ ہے جو میں پہلے بھی ایک دفعہ خدشہ ظاہر کر چکا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم ایک آخری جو ہے شو ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, اداروں کا کلیش. مجھے کوئی بعید نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے اس کی اطاعت نہیں ہوگی, جو کہ آئین کے بھی پرخط چھوڑ جائیں گے, ریاست کے بھی پرخط چھوڑ جائیں گے. ریاست آلریڈی جو ہمارے وزیر دفاع خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کر چکی ہے. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ ہو چکا ہوا ہے. اس ریاست کے اندر جو ہے آئین کے مطابق اب کیا فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتے, لیکن جو انہوں نے بینچ بتایا, اگر قاضی فیض عیسیٰ اور سردار طارق مسعود کو رکھ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ کریڈیبلٹی بڑھ جاتی. ہو سکتا ہے کہ فیصلہ پھر بھی آپ وہی کر لے پاتے جو آپ لینے کے چکر میں ہیں, کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف بھی آپ نے بڑے سیخپا ہوئے جب میجورٹی بینچ نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا. اب اس جسٹس عمر عطا بدال سے بڑے سیخ پاتے. پر اینی وے اب وہ بینچ بھی بن گیا ہے, اس میں عمران صاحب کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیا ہے وہ فیصلہ اگلے 5-7 دن میں کوئی دیتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ شیڈول اناؤنس بھی ہو جائے, اور اس کے بعد وہ شیڈول جو ہے وہ سکڑا ڈال دیں کہیں پہ, اور وہ باہر ہی اس کو دھوپ لگواتے رہیں اس شیڈول کو, اور اس میں کوئی عمل درآمد نہ ہو. بہرحال اسی دوران پرویز الہی صاحب جو عمران خان صاحب کے نزدیک پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے, تو انہوں نے جو ہے تحریک انصاف کو صدر بنا دیا گیا ہے. تو آج ہی اپنی تقریر میں ہی فرما رہے تھے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ دکھاتے آپ کی بات, شباز شریف جو تم نے میری حکومت کے بارے میں باتیں کی تھیں وہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے کہ کیا, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا انجام دیتا ہے. یہ ہوتا ہے رعونت, یہ تکبر, اور یہ جو انسان کے اندر جو اصلیت ہوتی ہے اس کے سامنے ہے کہ پرویز الہی پارٹی کے صدر جس پہ جاوید ہاشمی صاحب صدر تھے بنایا گیا تھا, کس فین فیئر سے مجھے یاد ہے کہ وہ یہ میں ہی اس کے اندر شامل تھا, جاوید ہاشمی صاحب کو تحریک انصاف میں شامل کرنے والا, اور پھر ان کو صدارت کے مسند پہ وہ ساری نیگوشیشن کرنے والا, ان سے مذاکرات, عمران خان صاحب ساری پارٹی میں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے بعد ایک لمبی کہانی, وہ بھی کل پرسوں میں بتا دوں گا. آج میری طبیعت کچھ تھوڑی اس طرح شاش بشاش نہیں ہے کہ میں وہ سارا قصہ سناؤں, لیکن وہ خاصا ایک دلچسپ قصہ ہے کہ جاوید ہاشمی آئے اور کیسے شامل قریشی صاحب کا کیا شروع ہوا یا کیا نہیں ہوا. یہ بڑے تاریخ ایسے ہیں جو واقعات میرا خیال ہے میں کبھی ان کو ریکارڈ کرا جاؤں گا. تو جاوید ہاشمی کی سیٹ پہ آپ بیٹھیں گے کون؟ پرویز الہی صاحب. ابھی خیر دریاؤں کے نیچے سے جو ہے کہتے ہیں دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دا لپس, تو جب اناؤنس ہوگا تو میں دیکھوں گا, کیونکہ کوئی بندہ کسی سبق نہیں سیکھتا.
علیم خان جہانگیر ترین اون چودھری سے بھی کسی نے سبق نہیں سیکھا، پھر ان کے ساتھ ہوئی، ان سے بھی کوئی نہیں سیکھے گا، پھر جو باقی گئے ہیں ان سے بھی کوئی نہیں سیکھے گا۔ تو عمران خان صاحب کی جیل بھر تحریک، بالکل مریم اورنگزیب صاحبہ نے صحیح کہا ہے کہ بھئی آپ کل ضمانت کرا رہے ہو تو آپ نہ کراتے اور جیل بھر دیتے۔ لیکن ایک چیز ہے، مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جنرل ضیاء اللہ کے جب 17 اگست کو جو آخری سفر پہ جا رہے تھے، تو ایک دن پہلے جب ان کو کہا گیا کہ آپ کا جانا ضروری ہے، کیونکہ امریکیوں نے پلان یہ کیا تھا کہ ان کو لے جا کے وہاں پہ ان کا جہاز اڑا دیا جائے، اس کے سارا بندوبست ہو گیا، تو گھیرے تھے، ان کو تھوڑا سا اندازہ تھا، کچھ انٹیلیجنس تھی، تو اس نے اس جہاز میں وہ سارے امریکی ایجنٹ جو تھے بٹھا لیے تھے، جرنیل بھی 5-10 جو امریکہ کے پالتو تھے وہ بھی بٹھا لیے، امریکی سفیر کو بھی بٹھا لیا۔ اب عمران خان صاحب بالکل اسی طریقے سے کہ 33 سے اپنے مقدمات کی نظر میں سامنے رکھتے ہوئے تو ساروں کو چاہتے ہیں کہ سارے تحریک انصاف کے جو ایسوسیشن کے ٹاؤٹ ہیں، ایجنٹس ہیں، جو ان کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، ان کو جیل بھیج دیں۔ بڑی اچھی اسکیم ہے، میں تو عمران خان صاحب کی ہر بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ان کے بڑے زبردست قسم کی ایک اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے بیٹھ کے سمان پارک میں شاہد قریشی کو، اسد عمر کو اور اسد صفاتی کو تو پار کر دیا۔ اب کل پرسوں فواد چودھری بھی اندر چلا جائے گا، یہ مہینہ یہ اندر رہیں گے۔ میں نے کہا جی 25 مئی 2022 تک یہ ان کا بڑا زبردست اگریسو ایک سٹینڈ تھا، بالکل دل و جان سے یہ لڑ رہے تھے۔ 25 مئی کی ناکامی کے بعد جو پچھلے سال ہوئی ہے، ان کو اسلام آباد لانگ مارچ میں 30 لاکھ بندہ لانا تھا اور 5-7 ہزار بندے آئے، اور آج تک اس سے ذہنی طور سے مفلوج ہو گئے۔ کبھی وہ لاہور کو گالیاں دیتے ہیں، آج بھی کہہ رہے تھے پولیس والوں میں قسم خدا کی کہتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بندہ وہ جو پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، پولیس والوں کہہ رہے ہیں کہ 25 کو کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے کہ وہ مبالغہ تھا، جھوٹ تھا، اور جو بندے آپ کے شہید وہ کنٹینر سے گرے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے، 90% ان کو معلوم ہوتا ہے، 10% ان کو غلط بتایا جاتا ہے، لیکن 90% ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن جو جھوٹ ان کو کہہ چکے نا ایک آڈیو میں کہ لوگ مائنڈ نہیں کرتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان کو یہی چاہیے کہ جو راستہ ہے اس کو اسی پہ چلتے جائیں۔ اور پھر جہاد ہے، جہاد کے لیے آج انہوں نے کہتے ہیں ہم نے میرے جب عدالت گیا تو جمع کفیر 200 کی ٹولیاں تھیں، ریگل چوک پہ کھڑی تھی، 200-300 بندے، آپ 200 بندہ کل مجھے گن کے دے دیں، میں ریگل چوک پہ کھڑا کر دیتا ہوں، ان کی فوٹوگرافی کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ شور مچا رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، وہ کتنا 5 لاکھ کا کراؤڈ لگتا ہے۔ یہی چھوٹی سی چوک کے آگے چیرنگ کراس، پھر ہائی کورٹ کے آگے چھوٹی سی چوک ہے، یقین جانو 75-80 بندہ جو ہے وہ ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو سارے بندے اکٹھے تھے، پھر پولیس والے بھی 200-250 پولیس والا جو ہے 1000-1500 2000 تحریک انصاف کا ورکر ہو گیا ہوگا، اس کو کہہ رہے تھے کہ فقید المثال، ہر جگہ فقید المثال۔ رات کے جلسے کرنے پڑے تھے نا، دن کو جب جیل میں کیا 3-4 جلسے کیے پچھلے سال کے اندر، ان کے حال دیکھ لیا تھا نا، جلسے ناکام ہو گئے، تو پھر راتوں کو گئے پنڈی کا جلسہ نہیں، 26 نومبر کو رات انتظار کیا، رات کو جلسہ کیا، کیونکہ بتا دیا تھا کہ جلسے کے اندر کچھ نہیں ہے حضور، رات کو آنا پڑے گا، لائٹوں میں ہی جلسہ کرنا پڑے گا۔ پھر لڑتے پھر رہے نا، کبھی کہتے ہیں میں فلاں کو ٹکٹ نہیں دوں گا، کبھی کہتے ہیں میں سمیع اللہ چودھری کو بہاولپور سے ٹکٹ نہیں دوں گا، فلاں کو نہیں دوں گا، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، مراد راس کو لاہور سے ٹکٹ نہیں ملے گا، وہ بیچارے نے پہلے آج گرفتاری دینی تھی اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، مراد راس نے، بڑا اچھا بچہ ہے، اب پتہ نہیں اس نے آج گرفتاری دی ہے یا نہیں دی۔ بہرحال کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے تیز نکلے، جلدی سے گرفتاری دے کے اندر چلے گئے، ان کو پتہ ہے کہ بہت بڑی پھڑکاس پڑنے والی ہے، تحریک انصاف والوں کی ہڈیاں ٹوٹنی ہیں، تو انہوں نے ورکر کو بیزار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو طے ہے کہ جی جیل یہ بھریں، اور اس کے بعد جو ہے میرے جیل کے لیے جو ہے جب میں جاؤں تو ان کو میں ساتھ لے کے جاؤں، جیسے ضیاء الحق اپنے جہاز پہ ساتھ لے کے گئے۔ لیکن ایک چیز ہے جس میں عمران خان نے سبق نہیں سیکھنا۔ 2014 میں لوگوں کی میموری کم ہے، میں یہ کبھی اس کو ویڈیو نکلواؤں گا، انہوں نے کہا تھا کہ 2 لاکھ موٹر سائیکل رجسٹر کرا چکا ہے لاہور میں راولپنڈی جانے کے لیے 14 اگست 2014 میں۔ یقین جانو یہاں سے نکلا 14 اگست کو، لاہور کی سڑکیں ہر وقت پیکڈ ہوتی ہیں، میں بھی یار نکلتا ہوں تو میرے پیچھے کوئی 2.5 لاکھ بندہ ہوتا ہے، جس پر سڑک فیروزپور روڈ، بال روڈ، گلبرگ مین بولیوارڈ، جہاں چلے جاؤ لاہور کے اندر، اور پورے پاکستان میں یہ حالت ہے۔ عمران خان صاحب لیڈ کرتے گئے، رات کو 2:30-3 بجے لاہور سے بمشکل نکل پائے، کالا شاکاکو کا ٹول پلازا کراس کیا، تو مجھے وہاں تحریک انصاف والوں نے کہا، رات 3 بجے فون کر کے کہا
کہ صرف 250-300 بندے، اس کو بھی چھوڑیں۔ صبح سویرے جب کھڑے ہو تو آگے جانے پر تیار نہیں تھے۔ اعجاز چودھری اس وقت پنجاب کے صدر تھے، ان کو گالیاں دینی شروع کر دی پبلک کے اندر، یہ سارا پریس میں آیا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، یہ بندی نہیں تھے۔ چنانچہ کس بیچارے 300-400-500 بندوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچے، اسے سبق نہیں سیکھا، اور 2-2.5 لاکھ موٹر سائیکل والے جو رجسٹر کرائے گئے تھے، جن کے شناختی کارڈ اور لائسنس آپ کے پاس تھے، وہ کدھر چلے گئے؟ پھر 30 لاکھ بندہ تو 25 کو لانا تھا، پھر 26 کو لانا تھا۔ میں نے کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں، میں نے کل پرسوں بھی کہا، عمران خان صاحب آپ کا پریشر ٹیکٹس ختم ہو چکے ہیں۔ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ آپ کا ایک آخری ٹریپ ہے۔ آپ جیل میں چلے جائیں گے، اور اگر الیکشن بھی اناؤنس ہو جائیں گے تو آپ بے بسی کے ساتھ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ اب آپ جیل میں گئے تو ایک جیل کے بعد دوسرے مقدمے کا فیصلہ آئے گا، تیسرا آئے گا، باقی شاید شاہ محمود قریشی کو چھوڑ دیں قیادت کرنے کے لیے، کہ آپ کے وہ چوائس ہی اب نہیں رہی کہ شاہ محمود قریشی جس کو آپ دل و جان سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اس کو آپ کسی صورت میں بھی اپنی ہوش و حواس میں اس کو قیادت نہ دیتے، اب قیادت خود بخود اس کے پاس چلی جائے گی۔ یہ ہوتی ہے سیاست، یہ ہوتا ہے ٹرک۔ یہ شاہ محمود قریشی سے سوکھ کہ کیسے اسے جب آپ جیل میں 2-4 دن میں جاؤ گے تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ جیل سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا 5-7 دن بعد، اور وہ قیادت سنبھال لے گا۔ بہرحال اگر آپ نے ضمانتی کرانی ہے تو جیل بھرو تحریک جو ہے اس سے آپ برات حاصل کر لو، میرا خیال ہے یہی حاصل حج ہے۔ لیکن یہ پچھلے سال بھی جو ہمیں کیمپین چلائی تھی اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے، میں نے کچھ درجنوں بھی لاک کیے۔ آج پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جیل بھرو تحریک یہ آپ کا ایک مدافعانہ عمل ہے، ایک ڈیفینسو مائنڈ، اپولوجیٹک مائنڈ سیٹ ہے، اور اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جیل سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے